میری گفتگو کا موضوع ہے شوق دیدار دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ہر لمحہ یہ شوق اور یہ تمنا اور یہ آرزو نصیب فرمائے، اور اسی شوق کے زیر سایہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، جس کے دل میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جلوہ گر ہوتی ہے، یقیناً اس کے دل کے اندر ہر وقت یہ آرزو اور یہ تڑپ اور یہ تمنا رہتی ہے کہ اے کاش رب ذوالجلال ہمیں خواب میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور اگر دیدار کے قابل ہماری یہ آنکھیں نہیں تو اے کاش رب ذوالجلال ہمیں وہ دیار حبیب دیکھنا نصیب فرمائے کہ جن گلیوں میں، جس شہر کی معطر اور منور فضاؤں میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو بکھری ہے، اور جن در و دیوار اور جن پہاڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اے کاش ہمیں وہ دیار ہی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ تڑپ ہر وقت موجود رہتی ہے، اور یقیناً یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس کی کیفیت اور جس کی لذت بندہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر دور کے اندر امت مسلمہ کے قافلے دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رواں دواں رہے ہیں، اور عشق و محبت میں لبریز اپنی آنکھوں اور دل کو لے کر ہر دور کے اندر امت یہ سفر کرتی رہی ہے۔ بلکہ اگر اس امت کا سفر نامہ دیکھا جائے کہ اس امت نے شوق اور محبت میں سب سے زیادہ سفر کس جانب کیا ہے، تو یقیناً اس میں یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ کہنا پڑے گا کہ ہر دور کے اندر امت نے عشق و محبت کا سفر سب سے زیادہ دیار حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خلق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی اس سفر کی طرف متوجہ کیا، اور اس سفر کی تبلیغ کی اور باقاعدہ حکم دیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو جَاءُوكَ ظلم کر کے پھر محبوب تمہارے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تمہارے قرب کے اندر آ کر تمہاری بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور محبوب آپ بھی ان لوگوں کی سفارش کر دو کہ جو تیرے پاس آ کے مجھ سے معافی مانگیں۔ اگر رسول بھی ان کی سفارش کر دیں تو اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو رب ذوالجلال ضرور ان کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اللہ ان پہ رحم بھی فرمائے گا۔ تو خلق کائنات جل جلالہ نے خود اس آیت کریمہ میں دیار حبیب
اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا درس دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات یا اس قرآن کے نزول سے پہلے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا تو ان کے بارے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی تو اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے جن لوگوں سے گناہ ہوئے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اب تم ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی زمانہ ماضی میں، تو محبوب تمہاری ظاہری حیات میں اب وہ تمہارے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے ظلم کیا یا جن سے گناہ ہوئے، تو پھر یہ آیت کریمہ ان پر بھی صادق نہیں آئے گی کہ وہ بھی اگر آئیں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر سفارش کریں تو یہ آیت کریمہ ان کو بھی شامل نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ از ہے تو گرامر کے اعتبار سے اس لفظ از کا جو مصداق ہے وہ مجموعی طور پر تمام زمانوں کو شامل ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، مطلب یہ ہے کہ محبوب جب بھی لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، زمانہ ماضی میں جنہوں نے کیا وہ بھی آ جائیں، زمانہ حال میں جو کریں، اور آنے والے زمانے میں قیامت تک جو بھی گناہ کریں، محبوب تمہارے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگے تو خلق کائنات جل جلالہ ان کی توبہ کو قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ پھر اس سلسلہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور یہ حدیث جس کو یعنی پوری امت کے اندر ہر دور میں محدثین نے بڑی کثرت کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، میرے روضہ مبارک کی جس نے زیارت کی، تو حضور فرماتے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہے، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ یہ حدیث پاک اگر سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے، یعنی حدیث اصول حدیث کے اندر جو حدیث کی کوالٹی ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے تو اس کو محدثین نے درجہ حسن دیا۔ لیکن آج وہ مسلط طبقہ جب ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی جائے، جس وقت لوگ مواجہ شریف کے سامنے کعبہ شریف کی طرف پشت کر کے اور حضور کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں، تو جب وہ لوگ وہاں سے اٹھاتے ہیں تو یہ حدیث پڑھی جائے کہ حضور کا فرمان ہے جس نے میرے روضہ مبارک کی زیارت کی تو اس پر میری شفاعت واجب ہے، تو ہم اس وجہ سے حضور کے روضہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ حالانکہ یہ حدیث پاک درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ ہر دور کے اندر محدثین کی کثیر تعداد نے اس حدیث پاک کو قبول کیا اور باقاعدہ اس کی سند کے اوپر بحث کر کے اس حدیث کو درجہ حسن تک اس کو قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کی یہ حقیقت ہے کہ جو بھی محبت کی نگاہ سے محبوب کے روضہ انور کو دیکھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ آج کچھ لوگ وہ حدیث کا سہارا لے کر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور اور آپ کے مقدس شہر کی زیارت اور دیگر جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی زیارت پر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور حدیث کا جو محمل ہے اس کو بدلتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے اگر سفر کرو گے تو یہ جائز نہیں. فرمایا لا تشد الرحال، 3 مساجد کے علاوہ کسی طرف بھی ثواب کی نیت سے اپنا رخت سفر نہ باندھو، سفر کا ارادہ نہ کرو. یہ 3 مساجد یعنی مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ اگر کسی جانب بھی اس نیت سے تم سفر کرو کہ وہاں سفر کرنے سے مجھے برکت ملے گی یا ثواب ملے گا، تو یہ سفر تمہارا معاذ اللہ شرکیہ بن جائے گا. ایسا سفر کرنا شرک ہے. حالانکہ ہمارے موضوعات کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے. مختصر یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ممانعت ہے وہ مساجد کے لحاظ سے ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف اس نیت سے سفر کرنا کہ یہاں جا کے نماز پڑھنے پہ ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ جائز نہیں. 3 مساجد میں یعنی مسجد حرام ہے، اس میں اگر ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 کے برابر ہے. مسجد نبوی شریف میں پڑھیں تو وہ 50,000 کے برابر ہے. اور مسجد اقصی میں بھی اسی طرح یعنی فضیلت کا ذکر موجود ہے. ان کے علاوہ کسی مسجد میں اس نیت سے جانا کہ وہاں جائیں گے تو ثواب کے اندر اضافہ ہوگا، تو اس کے لحاظ سے ممانعت ہے. ہاں مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف یا دیگر مزارات اولیاء کی طرف سفر کرنا، تو اس حدیث میں ان کی ممانعت نہیں ہے. یہ ممانعت صرف مساجد کے لحاظ سے ہے. وگرنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف بھی نیت کر کے رخت سفر باندھو تو رب ذوالجلال قدم قدم پہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. پھر 3 مساجد کے علاوہ دیگر مساجد پر بھی احادیث موجود ہیں کہ جس طرح مسجد قباء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے اپنے گھر سے چلے اور مسجد قباء کے اندر آ کے 2 نفل پڑھے تو اس کے یہ 2 نفل پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے. تو اب اس سے پتہ چلا کہ دیگر مساجد میں کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں جن مساجد کا ذکر ہے تو ان مساجد کی طرف بھی طلب ثواب کے لیے یا اس وجہ سے کہ یہاں جا کے نماز پڑھیں تو عمرے کے برابر ہے تو اس نیت سے سفر کرو تو یہ منع نہیں ہے، بلکہ اس سفر پر بھی رب ذوالجلال اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اب ان لوگوں نے یعنی کس طرح آج جو کتابیں وہاں پہ مفت بانٹی جاتی ہیں حج کے مواقع پر یا جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان میں جو لٹریچر انہوں نے اپنا لکھا اس میں کس طرح انہوں نے پچھلے 14 صدیوں کے بزرگان دین کا جو طریقہ تھا اس کو بدلا. پہلے دیگر محدثین جب اپنی کتابوں کے اندر حج کا باب باندھتے تو حج کا ذکر کرنے کے بعد آگے وہ باب باقاعدہ باندھتے، بابو زیارتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی حاضری کے آداب بیان کیے جاتے. آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں ہیں آپ انہیں پڑھیں، حج کے باب کے بعد بابو زیارتی قبر النبی یہ باب آپ کو ملے گا. لیکن ان لوگوں نے جو کتاب لکھی حج کے مسائل کے لحاظ سے انہوں نے اس باب کا نام بدل دیا، یعنی بابو قبر النبی کی جگہ بابو زیارتی المسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ باب مسجد نبوی کی زیارت کے بیان میں ہے. اور باقاعدہ آگے انہوں نے لکھا کہ اگر تم نے حج کر لیا ہے، اب حج کرنے کے بعد تم نے مدینہ شریف جانا ہے تو کس نیت سے جانا ہے؟ تو باقاعدہ لکھا کہ وہاں یہ نیت نہ کرو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں یا حضور کی قبر انور کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں،
بلکہ نیت یہ کرو کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، حضور کی قبر شریف کی زیارت یا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اگر نیت کرو گے تو یہ معاذ اللہ تمہارا سفر یہ شرکیہ بن جائے گا، یہ سفر کرنا تمہارا گناہ ہے اگر اس نیت سے تم نے سفر کیا۔ ہاں ارادہ کرنا ہے تو یوں کرو کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، اب مسجد نبوی میں پہنچ کر جب تم نماز پڑھ لو پھر تم اگر دل کرے تو حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہو جاؤ، وگرنہ کوئی جانا ضروری نہیں۔ یعنی یہ باقاعدہ ان کے لٹریچر کے اندر یہ چیز موجود ہے، جو وہاں کتابیں انہوں نے بانٹتے ہیں، مفت تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانا تمہارا کوئی ضروری نہیں، دل کرے تو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ، وگرنہ صرف نماز پڑھ لی تو یہی کافی ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت انہوں نے جس وقت حج کا ارادہ کیا تو جب لوگ پوچھتے کہ احمد رضا کہاں جا رہے ہو تو فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا گر کسی نے کہ یہ نہدت کدھر کی ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اصل جو مقصد ہے وہ تو حضور کی بارگاہ میں جانے کا ہے۔ ہاں اگر رستے میں مکہ آیا تو میں حج بھی کر لوں گا، ارادہ حج کرنے کا نہیں، ارادہ حضور کی بارگاہ میں جانے کا ہے۔ ہاں رستے میں اگر مکہ آئے گا تو حج بھی کر لوں گا، لیکن اصل اصول بندگی استاجور کی ہے، اصل مقصد حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ دیگر مقاصد عمرہ کرنا، یہ طواف کرنا، یہ صفا مروہ کی سعی، یہ وقوف عرفہ، یہ چیزیں تو بعد کی ہیں، یہ ضمناً ہیں۔ اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ نظریہ کوئی اپنی طرف سے نہیں لکھا، 14 صدیوں کے اندر جو محدثین کا انداز تھا، جو صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین کا، تبع تابعین کا جو انداز تھا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس چیز کو لکھا۔ اور باقاعدہ ان لوگوں نے جس وقت یہ کہا کہ یعنی مسجد نبوی میں صرف نماز کی نیت سے جا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی ارادہ کرو گے تو یہ معاذ اللہ جائز نہیں ہے۔ اور باقاعدہ ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے، کہا ہاکذا ما یفعل بعض الزوائر عند السلام علیہ من وضع یمینہ علی شمالہ فوق صدرہ او تحتہ کہیئۃ المصلی فہذہ الحیۃ لا تجوز عند السلام۔ کہتے ہیں جس طرح بعض زوائر زیارت کرنے والے بعض لوگ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے سامنے جس وقت سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر رکھ کے یوں ہاتھ باندھتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھتا ہے، تو اگر اس حیت سے سلام پیش کرتے ہوئے کوئی ہاتھ باندھے گا تو معاذ اللہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کہ اس طرح تو نماز میں ہاتھ اللہ کے حضور باندھے جاتے ہیں، اور جب تم حضور کے سامنے سلام پیش کرنے کے لیے یوں ادب سے ہاتھ باندھو گے تو ان لوگوں نے باقاعدہ لکھا کہ معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ اور یہاں تک کہا کہ ما یفعل بعض الناس من استقبال القبر الشریف من بعید وتحریک شفتیہ بالسلام، کہ بندہ کوئی دور سے یعنی مواجہ شریف کے سامنے کوئی بندہ جو آخری باؤنڈری ہے دیوار، وہاں بھی لوگ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اور ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے اپنے محبوب سے ریاض و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی اس طرح اگر دور سے حضور کی قبر انور کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا ہو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دے یعنی سلام پیش کرے یا ان سے اور لحاظ سے جو ہے وہ اپنے جو مشکلات ہیں ان کے سامنے پیش کرے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قضا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہاں تک لکھا ولا یستغیث من النبی یطلب منہ شیء، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی طرح کی بھی وہاں جا کے مدد نہ مانگو، ان سے کوئی چیز بھی طلب نہ کرو، فإنہ شرک اکبر،
اگر تم نے وہاں جا کے ان سے کوئی چیز مانگی، مطالبہ کیا کہ مجھے یہ چیز دیں یا میرے لیے یہ سفارش کریں، تو کہتے ہیں ھذا شرک اکبر، یہ بہت بڑا شرک بن جائے گا۔ اب ان کے ہاں جس چیز کو وہ شرک کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں اسی چیز کو عین ایمان بتا رہا ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ نبی سے جا کے مانگنا نہیں، نہ ان کو سفارشی بنانا ہے، ان سے کسی چیز کا بھی استغاثہ نہیں کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب جب بھی یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، تیرے پاس آ کے اللہ سے مانگیں اور تجھے سفارشی بنائیں، یہ کہیں اللہ معافی میں تجھ سے مانگتا ہوں، لیکن اے محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو، تو مانگا تو یہاں بھی جا رہا ہے کہ محبوب کو سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ مشکل کشائی کریں، اللہ کی بارگاہ میں میری یہ حاجت روائی کریں، میری یہ مشکل بنی ہوئی ہے، میں نے رب سے صرف رب سے مانگنا ہوتا اور آپ کے وسیلے کے بغیر مانگنا ہوتا تو میں پاکستان میں اپنے گھر بیٹھ کے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ طریقہ بتایا ہوا ہے، اگر تم اپنے گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر انہیں سفارشی بناؤ۔ تو محبوب میں آپ نہیں آیا، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے آیا ہوں جو آپ پہ نازل ہوا، اللہ نے مجھے یہ رستہ بتایا ہے، اب میں سفارش کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں آپ میری سفارش کریں۔ جب اس انداز میں زائر زیارت کرنے والا جو عاشق ہے اس انداز میں نبی سے التجا کرے گا، اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تجھے دھتکاروں گا نہیں، جب میرا محبوب سفارش کر دے گا میں توبہ بھی قبول کروں گا، تم پہ رحم بھی فرماؤں گا۔ اب اس حدیث اس آیت کریمہ کے پیش نظر جو طریقہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد بھی اس آیت کریمہ کو لے کر لوگوں کا عمل رہا اور باقاعدہ اس آیت کریمہ کا حوالہ پیش کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ امام ابن کثیر نے جو ان غیر مقلدین کے نزدیک بھی یہ ایک بہت بڑے امام ہیں اور جنہیں مستند سمجھا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ امام عتبی جو ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر بیٹھے تھے، ایک عربی آیا، اس نے آ کر یہی آیت پیش کی اور کہا کہ اے اللہ میں محبوب میں خود نہیں آیا، میں اللہ کی اس آیت کو پڑھ کے اس قرآن کو پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنی جان پہ میں نے ظلم کیا، گناہ کیے، اب آپ کو سفارشی بناتا ہوں، قد جئتک مستغفرا لذنبی و مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اس مقام پر اس عربی نے جو اشعار پڑھے وہ ہر شعر کا ہر لفظ اہل سنت کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج تو وہ اشعار جو اس عربی نے اور وہ اشعار جو عربی نے پڑھے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو جالیہ مبارک ہیں ان کے اوپر وہ اشعار آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نجدیوں نے بہت سی نشانیاں مٹائیں لیکن ان اشعار کو وہ بھی نہ بدل سکے۔ اگر اور کوئی نہیں، وہ لال رومال والا وہ جاہل جو وہاں ہر وقت شرک کی تسبیح جس نے پکڑی ہوئی ہے، اگر وہ کسی کو اس طرح کہے تو اس سے یہ ان اشعار کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اور تم باتیں کرتے ہو، یہ جو اشعار ہیں انہیں تمہاری گورنمنٹ یا تم ان کو مٹا نہیں سکے، حالانکہ تمہارا نظریہ اور عقیدہ ان اشعار کے بالکل خلاف ہے۔ تم کہتے ہو یہاں ہے ہی کچھ نہیں، اس قبر کے اندر معاذ اللہ وہ مر کی مٹی میں مل چکے، یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، یہاں دیکھنے سے محبت کی نظر سے یا ثواب کی نیت سے معاذ اللہ یہ شرک بن جائے گا۔ تمہارا نظریہ یہ ہے
اور جو اشعار محبوب کی جالیوں کے اوپر وہ آج بھی لکھے ہیں، وہ عرابی نے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، رب ذوالجلال کا یہ فضل ہے، اسے جو کھلے دل سے بیان کر سکتا ہے یا سن سکتا ہے وہ صرف سنی مزاج ہے۔ وہ عرابی کیا کہتا ہے؟ عرابی کہنے لگا یا خیرا من دفنت بالقاع اعظمہ، کہنے لگا کہ پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ جن کو دفن کیا گیا زمین کے اندر، پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو زمین کے اندر وصال کے بعد دفن کیا گیا، ان میں سب سے زیادہ شان والا وہ ہے جو اس قبر کے اندر موجود ہے۔ جتنے دیگر نبی جن کو زمین میں ان کے وصال کے بعد دفن کیا گیا، جتنے بھی لوگ ہیں نبی ہوں یا غیر نبی ہوں، سب سے جو شان والا فرمایا وہ ہے کہ جو اس قبہ کے اندر، اس قبر انور کے اندر موجود ہیں، فطابا من طیبہن القاع والاکم، کہنے لگا کہ محبوب تمہارے پیکر سے جب آپ ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو آپ کے پیکر سے جو خوشبو آتی تھی، محبوب اب زمین کو یہ فیض ملا جب سے آپ زمین کے اندر جلوہ گر ہوئے ہو، پوری کائنات کی مٹی کو یہ فیض ملا کہ آپ کی وجہ سے اب مٹی کے اندر وہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ پہلے مٹی سے بھی خوشبو نہیں آتی تھی، یہ مٹی کو جو فیض ملا ہے محبوب یہ تمہاری خوشبو کا فیض ہے۔ تمہارے اس زمین کے اندر جلوہ گر ہونے سے اللہ نے پوری روئے زمین کو خوشبو والا بنا دیا۔ اور کہتے ہیں نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قبر ہے اس کو دیکھو گے تو معاذ اللہ شرک بنے گا۔ عربی کہتا ہے نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ، میری تو جان فدا ہے اس قبر پر، اس قبر پہ میری جان فدا، انت ساکنہ، محبوب جس قبر میں آپ جلوہ گر ہو میری تو جان قربان۔ عربی جان دے رہا ہے اس قبر پہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثواب کی نیت سے دیکھو گے تو شرک بنے گا۔ اور اگلی بات جو کی کہنے لگا فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، پوری کائنات کا جود اور پوری کائنات کی سخاوت اور پوری کائنات کا کرم اگر دیکھنا ہو کہ وہ کہاں جلوہ گر ہے تو عربی کہتا ہے کہ وہ دیکھ لے پوری کائنات کی سخاوت، کرم اور جود اس قبر انور کے اندر موجود ہے۔ لوگ کہتے دیتے کچھ نہیں، مانگو گے تو ملے گا کچھ نہیں، وہ عربی کہتا ہے پوری کائنات کے اندر جتنی سخاوت بٹ رہی ہے، جو کچھ ہے، جتنا کرم ہے، جتنا جود ہے، جتنی سخاوت ہے، وہ یہیں سے بٹتی ہے۔ اللہ انہیں دیتا ہے، یہ آگے کائنات میں تقسیم فرماتے ہیں۔ پوری کائنات کا کرم بھی یہیں پہ آتا ہے، سخاوت بھی یہیں پہ نازل ہوتی ہے، کرم بھی ادھر سے ہی آتا ہے، اور آگے پوری کائنات میں بٹتا یہاں سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں مانگو گے تو شرک ہوگا، عربی کہتا ہے کرم لینا ہے تو یہاں سے لو، جود لینا ہے تو یہاں سے لو، جو کچھ بھی یہاں سے بٹتا ہے، یہاں سے ملتا ہے، جو مانگنا ہے یہاں سے مانگو۔ امام عتبی کہتے ہیں وہ عربی اپنی محبتوں کا اظہار کر کے جس وقت واپس پلٹا، کہتے میری آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے بعد جب میں جاگا مجھے خواب کے اندر رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اور محبوب نے فرمایا اے عتبی تو یہاں سو رہا ہے، ابھی ابھی وہ میرا غلام جو میری بارگاہ میں آ کے محبت کے خراج پیش کر رہا تھا، میری نعت پڑھ رہا تھا، مجھے سفارشی بنا رہا تھا، جا اسے جا کے یہ خوشخبری دے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر مانگا ولا یستغیثوا بقبر النبی، نجدی کہہ رہا تھا کہ ان کی قبر سے استغاثہ نہ کرو، ان سے مانگو کچھ نہ، اگر مانگو گے تو شرک ہوگا۔ لیکن عربی نے بتایا یہ شرک نہیں، یہ تو عین ایمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں، میں تو قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے
محبوب میں مجھ سے مانگنا ہے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے مانگو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ بھی قبول کروں گا، تم پہ رحمتوں کا نزول بھی فرماؤں گا۔ اس سلسلہ میں امام سبکی نے اپنی کتاب کے اندر، جو آپ کی کتاب ہے السیف المسلول، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت پر، یعنی امت کے اوپر حضور کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بیان کیے، اور بیان کرتے ہوئے کہا وَمِنْ حَقِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت قبرہ، کہ امت کے اوپر چونکہ زمانے نے وفا نہ کی، ہم ان کی حیات میں تو پیدا نہ ہو سکے، ہمارا زمانہ بعد کا ہے، اب امت پر حق یہ ہے کہ جسے اللہ نے استطاعت دی ہے وہ دیگر ممالک کی سیر کو ترک کرے، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ زیارت قبرہ، امت پر یہ حق ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا، یہ امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر، جو بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، مشہور حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں اس وقت تک بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ تو اس حدیث میں، یعنی اس حدیث کو ذکر کر کے امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر بڑی پیاری بات لکھی، فرمانے لگے جو مومن ہے اس کے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت تو لازمی ہوتی ہے، کیونکہ اس محبت کے بغیر تو بندہ مومن ہی نہیں بنتا۔ ہاں آگے محبت کی کیفیت کے اندر فرق ہے، کچھ کے دلوں کے اندر محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے ایسے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں بھی گرفتار ہوتے ہیں، محبت ان کے دل میں بھی ہوتی ہے محبوب کی، لیکن بنسبت کچھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یعنی کیفیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے نام بھی لیا جائے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے، فوراً محبوب کے یادوں میں وہ کھو جاتے ہیں، اور کچھ کی کیفیت ایسی نہیں بنتی۔ لیکن امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس امت کے کثیر افراد کے اندر پائی جاتی ہے، کثیر افراد کے اندر، وہ کیا؟ کہتے ہیں لیکن الکثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الی رؤیتہ، جب ان کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، یہ بتایا جائے ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کے رخسار ایسے تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں، محبوب کی گفتار ایسی تھی، جب یہ ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے، کاش اللہ خواب میں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ وہ یہ شوق ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ، یعنی حضور کے دیدار کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کتنی تمنا، کس حد تک محبوب کو دیکھنے کا شوق، محبوب کی زیارت کا شوق کس حد تک ہوتا ہے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں بحیث یؤثرها علی اہلہ ومالہ وولدہ، وہ کہتے ہیں کاش ایک جھلک محبوب کا دیدار مل جائے، بدلے میں سب کچھ چلا جائے، گھر جاتا ہے تو چلا جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، اولاد اگر بدلے میں دینی پڑے تو میں وہ بھی قربان کر دوں، لیکن کاش ایک جھلک محبوب کا دیدار مل جائے۔ کہتے ہیں محبوب کے دیدار کے لیے سب کچھ وارنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں صرف دیدار پر ہی نہیں، من یؤثر زیارت قبرہ ورؤیت مواضع آثارہ، کہتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں، کہتے ہیں چلو محبوب کا دیدار نہ صحیح، محبوب کی قبر کا دیدار ہی مل جائے، جن جگہوں پہ محبوب کے قدم لگے ہیں
ہمیں وہ جگہیں دیکھنے کو مل جائیں. ہاں بدلے میں مال جاتا ہے تو چلا جائے, اولاد جاتی ہے تو چلی جائے, سب کچھ لٹ جائے, لیکن جن جگہوں پہ محبوب کے قدم لگے ہیں اللہ ہمیں وہ جگہ ہی دیکھنا نصیب فرما دے. کہتے اس حد تک بہت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ مزاج جس کی عکاسی اور جس کی ترجمانی امام ابن حجر اسقلانی جس کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں, یہ مزاج ہو بہو اگر ملے گا تو اللہ کے فضل سے صرف سنی مزاج میں ملے گا. بقیہ لوگ تو وہ ہیں جو ایسے ہیں کہ حج کر کے واپس لوٹ آتے ہیں, جنہیں یہ نصیب ہی نہیں کہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت میں جائیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور اگر پیکج کی مجبوری ہو کہ وہاں جانا جو ہے وہ مجبوراً کوئی کھینچ کے لے جائے اٹھا کے, تو پھر یہ ہے کہ صرف مسجد میں نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ کے واپس آ جائیں گے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے. لیکن عشاق نے نماز والی حیثیت تو بعد کی رکھی ہے اور محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی حیثیت کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اسی لیے میرے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. فرمایا یہ صرف کعبہ ہے جہاں حج ہوتا ہے, یہ صرف کعبہ ہے جہاں عمرہ ادا ہوتا ہے. اب کعبے کا جو کعبہ ہے وہ محبوب کا روزہ مبارک ہے. کعبہ تو دیکھا ہے, اب اس کعبے کا کعبہ دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھ سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حضرات محترم, امام نووی رحمت اللہ علیہ نے جن کا مثال 676 ہجری میں ہے, یہ اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کا یہ مزاج نہیں تھا, یہ بریلی سے چلا. تو بریلی کو تو امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو تو 100 سال ہوئے, یہ یعنی 676 ہجری کی بات ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب الاذکار لکھی کہ صبح و شام کے اذکار کیا ہیں. ان میں باقاعدہ ایک باب باندھا, فصل فی زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اذکارہا, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاؤ تو کون کون سا ذکر کرنا ہے, کون کون سا ورد کرنا ہے. وہ سارے اذکار جو ہیں امام نووی نے وہاں لکھے, اور ساتھ یہ لکھا کہ اعلم انہ ینبغی لکل من حج ان یتوجہ الی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ہر اس بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ حج کرے, حج کرنے کے بعد پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے متوجہ ہو, ارادہ کرے کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. امام نووی کہتے ہیں حج کرنے کے بعد محبوب کی بارگاہ میں جانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. کہتے فَإِنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَهَمِّ الْقُرْبَاتِ, اہم سب قربتوں سے, سب نیکیوں سے سب سے بڑی نیکی محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیکی ہے. من اہم القربات, سب نیکیوں میں سے بڑی نیکی حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کی نیکی ہے. وَأَرْبَحِ الْمَسَاعِي, فرماتے ہیں جن کوششوں کو بندہ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے, میں یہ کوشش کروں گا تو میرے لیے فائدہ ہے, یہ کوشش کروں گا تو اس میں فائدہ ہے. امام نووی کہتے ہیں سب کوششوں میں بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے, یہ حاضری اس کے لیے سب سے بڑا نفع مند ہوگی. وَأَفْضَلِ الطَّلَبَاتِ, بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو کہتے بندے کی طلبوں میں سب سے افضل طلب یہ ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہاں تک کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو انداز پیش کیا آپ نے تو کمال کر دیا. امام غزالی کہتے ہیں جس وقت تم اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ تو یہ آج جو ماحول بن چکا کہ عین واجہ شریف کے سامنے محبوب کے روزہ انور کو پشت کر کے تصویریں بنانا اور یہ سیلفیاں لینا, اس طرح کا انداز. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب حاضر ہو تو انداز کیا ہو,
کہتے وَعْلَمْ أَنَّهُ عالمن بحضورک وقیامک وزیارتک، فرماتے تو جان، تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تو حضور کے روضہ مبارک کے سامنے تو کھڑا ہے تو تجھے یہ یقین ہونا چاہیے بحضورک عالمن، محبوب تجھے دیکھ رہے ہیں، تیری حاضری کو وہ جانتے ہیں کہ تو کس مقصد کے لیے یہاں پہ آیا ہے. تو زبان سے کچھ نہ بھی کہے تو تیری حاضری تیرے دل کے ارادے کو بھی وہ جانتے ہیں، تیری حاضری کا انہیں علم ہے، وقیامی کا، اور تیرے کھڑے ہونے کا بھی انہیں علم ہے کہ تو کس انداز میں کھڑا ہے، وزیارتی کا، اور محبوب اپنی نگاہوں سے تمہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، تجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تیری حاضری کا بھی انہیں علم ہے، تیرے کھڑے ہونے کا بھی انہیں علم ہے. اس لیے پوری توجہ کر کے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے. بلکہ فرماتے ہیں یوں گمان کر کہ جس طرح 14 صدیاں پیچھے چلا جا، گمان کر کہ صحابہ کا مجمع لگا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں جس طرح تاروں کے اندر چاند طلوع ہوتا ہے، اس طرح محبوب اپنی ظاہری حیات کے ساتھ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں. فرمایا جس طرح تیری کیفیت یوں ہو کہ محبوب ظاہری حیات کے اندر موجود ہیں، صحابہ کے اجتماع میں جلوہ گر ہیں، جس طرح ظاہری حیات میں تیرے خشوع و خضوع کا کیا عالم ہونا چاہیے. فرمایا یہ تصور باندھ کے ان کی قبر انور کے سامنے کھڑا ہو، پھر یہ حاضری وہ بنے گی کہ جس حاضری پہ اللہ تجھے قدم قدم پہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے